قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کہ چال چلن کی اہمیت کیا ہے۔ What is the significance of the human conduct؟ مختصر طور پر یہ بتا دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے چال چلن، صرف یاد دلانے کے لیے۔ ہمارے کام کرنے کا طریقہ، ہمارا دوسروں سے رویہ سلوک کیسا ہے، ہم کسی کو کچھ پیش کرتے ہیں، دیتے ہیں یا واپس کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں، یا پھر ہم زندگی کیسے جیتے ہیں، ہمارا جینے کا طریقہ، یہ ہمارا چال چلن ہے۔ اب غور کریں گے یہ اہم کیوں ہے، اس کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں اہم ہے یہ؟ کیونکہ چال چلن ہمارا کردار اور ہماری شخصیت بن جاتا ہے۔ جیسے ہم کام کرتے ہیں، جیسے ہم سلوک لوگوں سے کرتے ہیں، جیسے ہمارا ملنا برتنا ہوتا ہے، جیسے ہم جیتے ہیں، جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، that becomes our character and personality۔ وہ ہمارا کردار اور ہماری شخصیت بن جاتا ہے۔ اگر ہم وفاداری سے جیتے ہیں تو پھر خداوند بھی کہتا ہے کہ میرا وفادار شہید انتپاس۔ اگر ریاکاری سے اور برائی کے طریقے سے جیتے ہیں تو پھر خداوند کا بندہ کہتا ہے سانپ کے بچوں، اور خداوند خود بھی کہتا ہے اے ریاکارو، اے برگشتہ بچوں۔ جیسے ہم جیتے ہیں وہی ہماری پہچان بن جاتا ہے، وہی ہمارا کردار بن جاتا ہے، وہی ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی، ہمارا کریکٹر بن جاتا ہے۔ اس لیے چال چلن اہم ہے۔ جیسے ہم جیتے ہیں، جیسے ہم کام کرتے ہیں، جیسے ہم لوگوں سے سلوک کرتے ہیں، ہم وہی بن جاتے ہیں۔ اور دوسروں کا چال چلن تو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ ہم نے تو دھیان ہی رکھا ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، وہ کیسے جیتا ہے، وہ کیسے چلتا پھرتا ہے، وہ کیسے کھاتا پیتا ہے، اس کا کاروبار روزگار کیسا ہے، اس کا ملنا جلنا کیسا ہے، اس کا ملنا برتنا کیسا ہے، اور اس کا جینا کیسا ہے۔ ہم نے تو آنکھیں ہی دوسروں پہ لگائی ہوتی ہیں، اور ہمیں بعض حالتوں میں in certain circumstances، میں دہرا رہا ہوں یہ بات کہ بعض حالتوں میں، ہمیشہ نہیں، بعض حالتوں میں ہمیں دوسروں کے چال چلن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے چال چل رہا ہے، وہ کیسے جی رہا ہے، اس کا طور طریقہ کیسا ہے، اس کا ملنا برتنا کیسا ہے، اس کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسا ہے۔ ہمیشہ نہیں، بعض حالتوں میں ہمیں ضرور فکر کرنی چاہیے کہ وہ کیسے جی رہا ہے۔ اہم ہے۔ پولس رسول نے کلیسیا کو یہ بات بتائی کہ ہم نے تمہیں بعض لوگوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں، ان کی بات نہ ماننا، ان کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ یہ اپنے چال چلن سے مسیح، اس کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ان کا چال چلن دیکھو، غور کرو، وہ مسیح کے دشمنوں والا ہے، مسیح کی خوشخبری کے دشمن ہیں۔ تو توجہ کرو ان کے جینے پر، اور یہ دھیان رکھو کہ کئی لوگ غلط چلتے ہیں، تمہارے آس پاس رہتے ضرور ہیں لیکن ان کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ لکھا ہے کہ وہ بے قاعدہ چلتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں چلتے، غلط چلتے ہیں۔ ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دوسروں کے چال چلن کے بارے میں فکر ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ آگے بہت سی باتیں آئیں گی جن میں پتہ چل جائے گا کہ کیوں اہم ہے۔ سر دست جب ہم رشتہ باندھتے ہیں کسی کے ساتھ تو ہمیں اگلے کے چال چلن کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں فکر ہوتی ہے، یہ اہم ہوتا ہے۔ کسی نے اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈنا ہے تو پہلی بات ضرور کہی جاتی ہے کہ اس کا چال چلن کیسا ہے، اس میں ہماری دلچسپی ہونی چاہیے۔ تو اہم ہوا بعض حالتوں میں، ہمیشہ نہیں۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے چال چلن کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ مسیحی ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ مسیح کے ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں یا اس کے دشمن ہیں۔ دھیان رکھا کرو، ہر ایک کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور دنیاوی مثال میں نے دی کہ رشتہ داری باندھتے ہوئے ہمیں دوسروں کے چال چلن پہ توجہ رکھنی چاہیے، یہ اہم ہوتا ہے۔ اور
دوسروں کے لیے ہمارا چال چلن بھی اہم ہے. اگر ہمیں دوسروں کے چال چلن میں دیکھنے کے لیے اجازت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانیں کہ ان کا چال چلن کیسا ہے, تو ہمارا چال چلن بھی پھر دوسروں کے لیے اوپن ہے. پولس رسول نے تیموتھیوس کو یہ بات سکھائی کہ میں تجھے کلیسیا کا پاسبان مقرر کر رہا ہوں. یہ دھیان رکھنا کہ تیرا چال چلن ایگزیمپلری ہونا چاہیے, نمونہ ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. لوگ تجھے دیکھ کر اپنا آپ درست کریں. پاسبان کا چال چلن, خدمت گزار کا چال چلن, خدا کے خادم کا چال چلن اہم ہے. اس لیے ہمارا چال چلن دوسروں کے لیے اہم ہے. ہم جب رشتے کے لیے توقع کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا سا رشتہ مل جائے, تو پھر پہلے مجھے اپنے چال چلن کے بارے میں سوچنا ہے, کیونکہ اگلا میرا چال چلن ضرور چیک کرے گا. اہم ہے میرا چال چلن دوسروں کے لیے. اور پطرس رسول نے کہا ہے کہ تمہارے چال چلن کو دیکھ کر لوگ جو تمہاری برائیاں کرتے ہیں وہ اپنے آپ پہ شرمسار ہوں کہ نہیں بھائی, ہم تو اس بارے میں غلط سوچتے تھے, یہ بندہ تو بالکل اچھا ہے. اہم ہے میرا چال چلن بھی اہم ہے دوسروں کے لیے. اگر دوسروں کے چال چلن پہ مجھے نگاہ رکھنی ہے تو دوسروں کا حق ہے کہ میرے چال چلن پہ بھی وہ نگاہ رکھے, کیونکہ یہ اہم ہے. اور پھر ہمارا چال چلن ہمارے اپنے لیے اہم ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے ہم نے اچھے طور پہ جینا ہے, نہیں. اٹ از امپورٹنٹ ٹو می, اٹ از سگنیفیکینٹ ٹو می, فار مائی سیلف. مجھے اپنے لیے بھی چال چلن اچھا چاہیے. مجھے اچھے چال چلن کی ضرورت ہے, یہ میرے لیے اہم ہے. بالکل ایسے کہ جیسے اچھی خوراک کھانے سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا, وہ میرے بدن کو فائدہ ہوگا. میں بیمار ہوں تو میں اگر دوائی لیتا ہوں تو وہ کسی ہمسائے کو فائدہ دینے کے لیے میں دوائی نہیں لے رہا, میں اپنے فائدے کے لیے وہ دوائی لے رہا ہوں. اگر میں کوئی کاروبار کرتا ہوں, کوئی روزگار کماتا ہوں, کوئی روزی روٹی کمانے کے لیے محنت کرتا, جاب کرتا, ملازمت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, تو وہ لوگوں کے لیے نہیں, میں اپنے لیے کرتا ہوں, کیونکہ اس سے آمدنی مجھے ملنی ہے, مجھے اس میں سے سہولتیں ملنی ہیں اور میرے خاندان کو ملنی ہیں. اسی طرح چال چلن بھی ہمارے لیے اہم ہے, کسی اور کی فکر بعد میں. ہمارے اپنے لیے چال چلن بڑا اہم ہے, کیونکہ اسی چال چلن کے مطابق خداوند ہم سے سلوک کرے گا. وہ کہتا ہے تیرے چال چلن اور تیرے کاموں کے مطابق میں تجھے بدلہ دوں گا. ہمارا چلن ٹھیک ہونا چاہیے, یہ ہمارے لیے اہم ہے. ہمیں کیا ملے گا, ہمارے ساتھ سلوک کیسا ہوگا, ہمارا مستقبل کیسا ہو جائے گا, یہ میرے لیے اہم نہیں ہے. میرے بارے میں لوگ کیسا سوچتے ہیں یہ میرے لیے اہم نہیں ہے. میرے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ بنتے ہیں وہ میرے چال چلن کو دیکھ کر میرے قریب آئیں گے, میرے ساتھ جڑیں گے, یہ میرے لیے اہم ہے. میں دنیا میں کس طور سے جی رہا ہوں یہ میرے لیے اہم ہے, فائدہ ہے اس میں میرے لیے. اس لیے چال چلن, دوسروں کا چال چلن ہمارے لیے اہم ہے, ہمارا چال چلن دوسروں کے لیے اہم ہے, اور ہمارا اپنا چال چلن ہمارے لیے بھی اہم ہے. ہمارا چال چلن خدا کے لیے بھی اہم ہے, خدا کے لیے بھی اہم ہے. خدا اگنور نہیں کرتا کہ کوئی بات نہیں, جیسے مرضی جیو, کوئی فرق نہیں, ایسا نہیں ہے. Our conduct is significant to God as well, کیونکہ ایک تو خدا نے فیصلہ کرنا ہے. وہ کہتا ہے تمہارے چال چلن کو دیکھ کر میں عدالت کروں گا اور فیصلہ کروں گا کہ تمہیں کیا دینا چاہیے, سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں ریوارڈ یا اجر ملنا چاہیے. خدا کو پسند بھی آنا چاہیے نا ہمارا چال چلن, جیسا کلوسیوں کے خط میں پڑھا گیا ابھی. تمہارا چال چلن ایسا ہو کہ خداوند کو پسند آئے. ایوب پہلا باب 8ویں آیت, جس کے پاس بائبل ہے ذرا غور کیجئے گا. خدا کے حضور فرشتے بھی ہیں اور شیطان بھی پہنچ گیا, اور خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ خدا دعوت دے رہا ہے کسے؟ شیطان کو. کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں.
کیا شاندار فخر ہے جو خدا کو ایوب پر ہے کہ وہ اپنے بندے کا چلن پیش کرتا ہے. دیکھ میرے بندے کی زندگی کا چلن، تو اس کے رویے، اس کا سلوک دیکھ، اس کے جینے کا انداز دیکھ. وہ بدی سے دور رہتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے. ایوب اگر برا ہوتا تو خدا کیا شیطان کو اس کی دعوت دیتا؟ خداوند نے فخر کے ساتھ اپنے بندے ایوب کو متعارف کروایا. کیا تو نے میرے بندے ایوب کا حال دیکھا؟ زمین پر کوئی بھی اس کی طرح کامل اور راست باز، the righteous one, the perfect one، جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے، کوئی نہیں ہے. خدا فکر رکھتا ہے. خدا کے لیے اہم ہے آپ کا چال چلن، کس طرح جیتے ہو، کس طرح کام کرتے ہو، کس طرح زمین پہ آپ دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہو. سو خدا کے لیے اہم ہے ہمارا چال چلن. ایک تو وہ اس کی بنا پر فیصلہ کرے گا کہ ہم اسے پسند ہیں یا نہیں ہیں، اور دوسرا وہ پھر ہمارے بارے میں دلیری سے، جرت سے اور فخر سے کہہ سکے کوئی ہے اس کے جیسا تو نکال. کیا میں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ خدا ایوب کی طرح میرے اور آپ کے بارے میں بھی کہے ابلیس سے؟ دیکھ، اپنی بائبل پہ ذرا غور کیجیے اور وہاں ایوب کے نام کی جگہ اپنا نام لیجیے. پڑھیے ذرا میرے ساتھ اپنا اپنا نام لے کے. خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندے آئزک کے حال پر کچھ غور کیا؟ اب اگلا میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ وہ کیا کہے گا. ایوب کے بارے میں تو اس نے کہہ دیا کہ وہ بدی سے دور رہتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، کامل ہے، راست باز ہے. میرے اور آپ کے بارے میں وہ کیا کہے گا؟ کیا وہ جرت سے کہے گا، دلیری سے کہے گا، فخر سے کہے گا یہی الفاظ جو ایوب کے بارے میں ہیں، یا پھر وہ پریشانی میں کہے گا اس کے جیسا نافرمان، میرے حضور سے دور رہنے والا، بدی سے محبت کرنے والا اور مجھ سے نہ ڈرنے والا کوئی نہیں. اب میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اس جگہ پہ اپنے لیے کیا لکھوانا پسند کریں گے، کہ خدا کی زبان سے کیا نکلے. ایوب کے لیے تو اس نے کہہ دیا، پیش کرتا ہوں دیکھ لے. اور پھر آپ کہانی جانتے ہیں ساری، آسان نہیں تھا. شیطان نے کہا تھوڑا سا اجازت تو دے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. کہا لے سارا ہی تیرا، میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ کیسا ہے. خدا کے لیے اہم ہے ہمارا چال چلن. یہ مت سوچئے کہ میرا چال چلن ہے کسی کو کیا، دوسروں کے لیے اہم ہے. دوسروں کا چال چلن آپ کے لیے اہم ہے، آپ کا چال چلن آپ کے اپنے لیے اہم ہے، اور سب کا چال چلن خدا کے لیے اہم ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. خدا اس کی بنا پر فیصلے کرے گا، خدا اس کی بنا پر پسند اور ناپسند کرے گا، اور خدا اس کی بنا پر ہمارے بارے میں بیان جاری کرے گا ہم کیسے ہیں. اور ہمارا چال چلن کیوں اہم ہے؟ ہماری شہرت کے لیے اہم ہے. ہماری شہرت ہو جاتی ہے اس سے. روت دوسرے باب میں وہ کھیت میں بالیاں چنتی ہے، بوئز مالک ہے کھیت کا، وہ آ جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے یہ روت ہے. اس سے کہتا ہے اسی جگہ پہ میرے ہی کھیتوں میں سے چننا. وہ حیران ہے، تو کون ہے؟ تو کیوں مجھ پہ مہربانی کر رہا؟ میں تو پردیسن ہوں، میں تجھے جانتی بھی نہیں ہوں. اس نے کہا جو کچھ تو نے کیا ہے وہ مجھے بتایا گیا ہے. تو کیسے پیش آئی ہے، تو نے کیسے سلوک کیا ہے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ. تو نے کیسے اپنے باپ دادا کے گھر کو، وطن کو، اس جگہ کو، ان لوگوں کو، ان کے ایمان اور مذہب کو، دیوتاؤں کو چھوڑ دیا اور اسرائیل کے خدا کے پروں کے نیچے پناہ لینے آ گئی ہے. تو نے کیسے سلوک کیا ہے، تیری زندگی کا چلن کیسا رہا ہے، تو کیسے جی رہی ہے اس وطن میں آ کر، مجھے سب کچھ بتایا گیا ہے. اور تیسرے باب کی 11ویں آیت میں بوئز کہتا ہے اب اے میری بیٹی مت ڈر،
میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے۔ کون جانتا ہے؟ پورا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے۔ ہمارا چال چلن، ہمارا جینے کا طریقہ، دوسروں کے ساتھ کیا گیا سلوک، ہمارے کام ہماری شہرت بنا دیتے ہیں۔ اب وہ شہرت کیسی ہے؟ اچھی ہے یا بری ہے؟ لوگ ہمارے بارے میں جان لیتے ہیں ہمارے چال چلن کی وجہ سے، ہماری شہرت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ اچھا انسان ہے، یہ نیک انسان ہے، یا یہ برا ہے۔ ہماری شہرت طے ہوتی ہے ہمارے چال چلن کی وجہ سے، ہم کیسے لوگوں سے سلوک کرتے ہیں۔ ہم دھوکے باز ہیں، ہم ٹھگ ہیں، ہم فراڈ ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم دغا باز ہیں، ہم وعدہ خلاف ہیں، ہم بے زبان ہیں، ہم حرام کار ہیں، ہم مکار ہیں، ہم زناکار ہیں، ہم بدکار ہیں۔ ہماری شہرت بن جاتی ہے۔ ہم اچھا چال چلن رکھتے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم بدی سے دور رہتے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، نیک سلوک کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے، تو ہماری شہرت بن جاتی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ نیک نامی بیش بہائتر سے بہتر ہے۔ نیک نامی بڑی ضروری ہے۔ لوگ چھاپ لگا دیتے ہیں ہم پہ کہ یہ کیسے ہیں، ہمارے چلن کی وجہ سے، ہمارے چال چلن کی وجہ سے، ہمارے جینے کے طریقے کی وجہ سے۔ اور ہمارا چال چلن ہمارے مقام یا حیثیت کے لیے اہم ہے، ہمیں جو پوزیشن، جو سٹیٹس ملتا ہے اس کے لیے اہم ہے۔ میں کلیسیا کا پاسبان ہوں، میرا چال چلن بہترین ہونا چاہیے۔ یہ میری پوزیشن کے لیے، میرے سٹیٹس کے لیے، میری حیثیت، میرے مقام کے لیے ضروری ہے۔ میرا چلن میرے عہدے کے لیے، میری پوزیشن کے لیے اہم ہے۔ آپ ماں اور باپ ہو، آپ اولاد ہو، آپ جیون ساتھی ہو، آپ مالک ہو، آپ نوکر ہو، آپ کی پوزیشن، آپ کے عہدے کے لحاظ سے آپ کا چال چلن اہم ہے، کیونکہ خدا کے کلام نے اس بارے میں طے کر دیا ہے۔ بادشاہوں کے لیے خدا نے معیار مقرر کر دیا کہ اس کا چال چلن کیسا ہو، استثناء کی کتاب میں لکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری طرح جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ویسے ایک دوسرے سے محبت رکھو تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہمیں خداوند نے اپنا بنایا ہے تو اس پوزیشن کو سامنے رکھ کے جینا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ مجھے خدا نے خادم بنایا ہے، اپنی کلیسیا میں پاسبان بنایا ہے، تو مجھے اس کے معیار کے مطابق چال چلن رکھنا ہے۔ اور رشتے قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے چال چلن اہم ہے۔ رشتہ قائم کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے چال چلن۔ بوئز نے روت کو اپنایا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ سارا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تیرا سلوک تیری ساس کے ساتھ کیسا، اللہ کہ تیرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو پاک دامن عورت ہے۔ اس نے سارے شہر کے سامنے کہا کہ میں اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ رشتہ باندھنے میں چال چلن اہم ہے، اور ہمارے زمانے میں تو بہت ہی اہم ہے۔ دیکھا جاتا بھی منڈا کوئی سگرٹ پانی والا نہ ہوئے۔ رشتہ باندھنے کے لیے چال چلن پہلے دیکھو، دولت نہیں، کردار دیکھو شخص کا کہ کس کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہو۔ رشتے باندھنے کے لیے چال چلن پہ توجہ رکھو، کلام یہ سکھاتا ہے۔ اچھے چال چلن والوں کے ساتھ رشتے باندھو، اور اچھے رشتے چاہیے تو اپنا چلن بھی ٹھیک کرو۔ ہاں، یوسف نے کہا تھا جب اسے پتا چلا کہ مریم حاملہ ہے تو اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، چپکے سے اسے ارادہ کیا، خداوند آ گیا، فرشتہ بھیجا خواب میں، یوسف تو نہ ڈر، تو اسے نہ چھوڑ، لے اپنے گھر میں، چھوڑنا نہیں، قائم رکھنا۔ یسوع نے کہا ایک ہی صورت ہے جس میں رشتہ توڑا جا سکتا ہے، اور وہ ہے بدکاری، زناکاری، حرام کاری۔ چال چلن ٹھیک نہیں ہے تو رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ رشتہ قائم رکھنا ہے تو چال چلن ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس لیے رشتہ باندھنے کے لیے بھی اور رشتہ قائم رکھنے کے لیے بھی چال چلن ضروری ہے، اور آئندہ نسلوں کے لیے چال چلن ضروری ہے۔ مشہوری ہو جاتی ہے پورے گاؤں میں، پورے محلے میں، پوری برادری میں، پورے رشتہ داروں میں۔ آپ اگر ناجائز طریقے سے رشتے باندھ کے خاندان بساتے ہو نا تو پھر مشہوری ہو جاتی ہے، اے کدے بچے نے
وہ عہدے جو آنے والی نسلوں پہ ٹھپا لگ جاتا ہے. جب ہمارا چال چلن درست نہیں ہوتا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی حرام زادی کہلاتی ہیں. نشے بازوں اور بدکاروں اور حرام کاروں کی اولاد کہلاتی ہیں. ٹھگوں اور فراڈیوں کی اولاد کہلاتی ہیں. خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جو راستی سے جیتا ہے، جو رائچیس چلتا ہے، جو خدا کی نگاہ میں بہترین کردار کا حامل رہتا ہے، اس کی اولاد مبارک ہوگی. ہم جو اچھائی کرتے ہیں اس کا بھی اثر ہماری پشتوں میں، ہماری نسلوں میں جاتا ہے، اور جو برائی کرتے ہیں اس کا بھی اثر ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. جو راست رو صادق ہے، امثال میں 20واں باب اور 7ویں آیت ہے، جو ٹھیک چلنے والا بندہ ہے، جس کا چلن ٹھیک ہے، جس کا چال چلن، کریکٹر، کنڈکٹ، جس کی پرسنالٹی، جس کا کردار، شخصیت درست ہے، جس کی زندگی جینے کا طریقہ درست ہے، وہ مبارک ہوتے ہیں. ان کی اولاد مبارک ہوتی ہے. وہ ترقی پاتے ہیں، وہ برکت پانے والے ہوتے ہیں. تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اہم ہے ہمارا چال چلن. ہم ان کے لیے کیا نام چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا داغ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا عزت کا مقام چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور ہمارا چال چلن اہم ہے دوستیوں اور صلاح کاری کے لیے. جب دوستی بنانی ہے تو دیکھ لو پہلے کہ اس کا چال چلن کیسا ہے. شریروں کی، ٹھٹھا بازوں کی اور بدکاروں کی محفلوں سے، ان کی دوستیوں سے اور ان کی صلاح سے دور رہنے والے مبارک ہیں. اے میرے بیٹے، تو گناہ گاروں کے پیچھے نہ چلنا، تو ان کی صلاح پر مت چلنا، کیونکہ ان کی راہیں تجھے بالآخر موت تک لے جائیں گی. ڈونٹ فالو دا ایڈوائس آف سنرز. تو ان سے صلاح نہ لینا کیونکہ وہ تجھے موت تک لے کر جائیں گے. سو دوستی کرنی ہے تو اچھے چال چلن والے سے کرو، صلاح لینی ہے تو اچھے چال چلن والے سے. اس لیے اہم ہے چال چلن، دھیان رکھنا چاہیے. اور کاروبار اور لین دین اور مال اور وسائل کے لیے چال چلن اہم ہے. کسی برے بندے سے لین دین کرنے، روزگار، کاروبار، پارٹنرشپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کلام یہ بیان کرتا ہے اگر آپ کا چال چلن ٹھیک ہے تو آپ کے لیے برکت ہوگی. روت متعارف کیسے ہو رہی ہے کہ وہ ایک بیوہ ہے اور وہ دوسرے کے کھیت میں جا کے بالیں چن رہی ہے، سٹے چن رہی ہے. کسی کے کھیت میں سے بیوہ ہوتے ہوئے، پردیسن ہوتے ہوئے، محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہوئے، وہ دوسروں کے کھیت میں سے چھوڑا ہوا اناج اٹھانے کی حقدار ہے. اس کا چلن اسے کہاں لے جاتا ہے؟ وہ ان کھیتوں کی مالکن بن جاتی ہے. کیا برکت اسے ملی. اگر وہ بد چلن عورت ہوتی، اگر اس کا کردار ہی ٹھیک نہ ہوتا، اس کی زندگی کا اسلوب ہی غلط ہوتا، اس کا جینا اٹھنا بیٹھنا سلوک رویے غلط ہوتے، تو بوئز جیسا زمیندار، لینڈ لارڈ اسے اپنی بیوی کے طور پہ قبول کرتا، کیونکہ سارا شہر تو بوئز کی عزت کرتا تھا. وہ کیسے قبول کرتا ہے ایک ایسی عورت کو کہ جو بڑی بدنام ہوتی؟ آپ کا چال چلن آپ کو دولت بھی دلا دیتا ہے. اور اپنا کاروبار، روزگار نیک چال چلن والے لوگوں سے کیجیے. اہم ہے محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے، اور سست، کاہل وہ محتاج ہو جاتے ہیں. جب آپ کی زندگی کا چلن، رویہ، جینا ایسا ہوگا کہ آپ محنت کرتے ہو تو آپ دولت مند ہو جاؤ گے. سست، کاہل، لیزی تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بھی گما بیٹھو گے. خداوند یسوع مسیح نے تمثیل بتائی ایک کس کی؟ مصرف بیٹے کی. دولت باپ سے لی، جا کے اسے بد چلنی میں اڑا دیا، سوروں کے ساتھ کھانے لگ گیا، سب کچھ گما بیٹھا. جب چلن زندگی کا درست کیا تو باپ نے کہا پوشاک لاؤ، اس سے جوتی پہناؤ اور اسے انگوٹھی بھی پہناؤ، پھر سے اسے وارث بنا لیا. چلن آپ کو دولت بھی دلاتا ہے، آپ کو وسائل میں برکت بھی دیتا ہے اور گما بھی دیتا ہے. یہ چال چلن گما بھی دیتا ہے سب کچھ. یہ بد چلنی میں اڑا دو گے تو کھو خالی ہو جاتے ہیں نا.
कुएं भर के दौलत हो, अगर आप अय्याश हो, बदचलन हो, शराब में और हरामकारी में उसे उजाड़ देते हो, तो कुएं भर के भी दौलत होगी तो वो खत्म हो जाएगी। कारोबार करना है, लेन देन करना है, माल और वसाइल से जुड़े मामलात करने हैं, तो चाल चलन अहम है। इसके लिए बाइबल हमें बताती है। और चाल चलन लीडरशिप के लिए और फॉलोअरशिप के लिए अहम है, क़यादत के लिए और पैरवी के लिए अहम है। अगर मैं बदचलन हूं तो मेरी पैरवी मत कीजिए। खुदा का कलाम यह सिखाता है कि ध्यान रखो, ऐसे लोगों के पीछे ना चलो कि जिनका चलन मसीह के मुखालिफों जैसा है। चाल चलन दुरुस्त होना चाहिए, तब पैरवी करो। शरीर, ठट्ठाबाज और बदकार, इनकी सोहबत नहीं लेनी, इनकी सलाह नहीं लेनी, इनके पीछे नहीं चलना। और ऐसा लीडर होना चाहिए। अगर आप लीडर हैं तो आपके अंदर अच्छा चलन होना चाहिए। और आप अगर फॉलोअर हो, आप पैरवी करने वाले हो, आप पीछे चलने वाले हो, तो आप ऐसे लीडर का इंतखाब करो जिसका चाल चलन ठीक है। यह खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और ईमान के इजहार के लिए चाल चलन अहम है। हमें ईमान का इजहार अगर करना है, बताना है मैं मसीही हूं, तो मुझे चलन से बताना पड़ेगा कि मैं मसीही हूं। डोंट टीच मी योर रिलीजन, शो मी विद योर कैरेक्टर, यह किसी ने कहा है। मुझे अपने मजहब के बारे में, अपने दीन के बारे में नहीं बताओ कि क्या है, मुझे अपने किरदार से बताओ कि तुम्हारा दीन क्या है। याकूब ने तो अपने खत में बड़ी मुफस्सल बहस की है इस पर कि तुम ईमान में देखो कैसे चलते हो। अमीर आते हैं तो बिछ बिछ जाते हो, कोई गरीब आ जाए तो उसे धुतकारते हो। यह तुम्हारा ईमान है? तुम अमल के बगैर ईमान नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। और हमें अपना चाल चलन इसलिए ठीक रखना है ताकि लोग हमारा ईमान जान सकें, हम किसके मानने वाले हैं। यीशु ने कहा आपस में मोहब्बत रखना, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। किरदार, चाल चलन, कंडक्ट, रवैया, सलूक, बिहेवियर ईमान जाहिर करने के लिए ये अहम है। और खुदा से सज़ा या जज़ा पाने के लिए हमारा चाल चलन अहम है। पहले भी इस पे बात कर चुका कि खुदा फैसला करता है हमारे चाल चलन को देखकर। तुम्हारी राहें कैसी हैं, तुम किस तरह ज़िंदगी गुजारते हो, फिर खुदा सज़ा या जज़ा देता है। और खुदा की तमजीद के लिए हमारा चाल चलन अहम है। तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग खुदा की तमजीद करें। और तुम गैर कौमों के नज़दीक भी अपना चाल चलन ठीक रखो, ताकि वो जिन कामों में तुम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तुम पर तोहमत लगाते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं, उन्हीं कामों में तुम्हारे नेक काम देखकर, तुम्हारा चाल चलन देखकर, तुम्हारा जीने का तरीका देखकर, तुम्हारी डीलिंग्स देखकर, तुम्हारा कंडक्ट और बिहेवियर देखकर, तुम्हारा सलूक और रवैया देखकर, तुम्हारा जीने का तरीका देखकर लोग तुम्हारे खुदा की तमजीद करें। अब ये सोच लीजिए कितना अहम है चाल चलन। हमारे लिए अहम है हमारा चाल चलन, दूसरों के लिए अहम है हमारा चाल चलन, और खुदा के लिए अहम है हमारा चाल चलन। हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी नस्लों के लिए अहम है हमारा चाल चलन। हमारे ईमान के इजहार के लिए अहम है हमारा चाल चलन, और हमारे खुदा की तमजीद के लिए अहम है हमारा चाल चलन। पूरी जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के लिए भी और आने वाले जहान के लिए भी, इस जिंदगी का चाल चलन बहुत अहम है। इस पे तवज्जो कीजिए। ऐसा ना हो कि हम अंधेरे में रहें, चाल चलन ठीक ना करें और खुदा को नापसंद हो। खुदा को पसंद आने के लिए चाल चलन ठीक करना होगा, इस दुनिया में बरकत पाने के लिए भी और आने वाले जहान में भी अजर पाने के लिए हमें चाल चलन ठीक रखने की ज़रूरत है। इतना अहम है हमारा चाल चलन।